بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اکثر آپ نے سنا یا پڑھا ہوگا کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے ذہن کو مصروف رکھیں، اس سے انسان میں قوت فیصلہ بڑھتی ہے۔ مگر آج کی یہ کہانی اس فارمولے کی تردید کرتی ہے۔ یہ کہانی آپ کو بتائے گی کہ بعض اوقات زیادہ مصروف رہنے والا ذہن بہت ہی آسان معاملے کو بھی نہیں سمجھ پاتا۔ اس بات کی وضاحت میں اس پاورفل سٹوری سے کروں گی۔ ویورز، یہ کہانی ایک ایسے ماہر شخص کی ہے جس کا کام بڑا یونیک تھا۔ وہ کوئی چور تو نہیں تھا، مگر وہ کسی بھی قسم کا لاک بڑی آسانی سے کھول لیتا تھا۔ یعنی سیف کا لاک، جیل کا لاک، گھر کا لاک یا پھر ہائی سیکیورٹی کا لاک ہی کیوں نہ ہو، وہ نہایت آسانی سے کھول لیتا تھا۔ لوگ اس کی مہارت کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ وہ ایسا کیسے کر لیتا ہے۔ وہ اپنی اس مہارت کا اظہار ہزاروں لوگوں کے سامنے بھی کیا کرتا تھا۔ تو اس طرح ایک دن اس نے ایک ایسا ہی ایونٹ رکھا جس میں اس نے لاکھوں لوگوں کو اپنی مہارت دکھانی تھی۔ اس ایونٹ میں یہ ہونا تھا کہ اس شخص کو ایک چیمبر میں بند کر کے، لاک کر کے اس چیمبر کو پانی سے بھرے ہوئے ایک سوئمنگ پول کے اندر اس کی تہہ میں رکھ دیا جانا تھا، اور سوئمنگ پول کے اندر ہی سے اس آدمی نے اس چیمبر کا لاک کھول کے باہر آنا تھا۔ اس آدمی کے پاس دو آپشنز تھے۔ پہلا یہ کہ وہ لاک کو کھولے اور باہر آ جائے، اور دوسرا آپشن یہ کہ اگر وہ کسی طرح لاک کو کھول نہیں پایا اور پانی کے اندر اپنا سانس روکنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو وہ اپنی ہار کو قبول کر کے ایک ایمرجنسی رنگ بجا کر اپنی ہار کو قبول کر سکتا ہے کہ میں لاک نہیں کھول سکتا۔ تو اس آدمی کو اوپر کھینچ لیا جائے گا۔ اس آدمی نے وہ چیلنج قبول کر لیا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ چیلنج کو آسانی سے پورا کر لے گا۔ وہ لاک کھول کر باہر آ جائے گا، کیونکہ لاک کھولنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک نہایت حیران کن سچویشن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لوگ اس شوٹ کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے ساتھ کیمرے لائے تھے۔ اس آدمی کو دیکھنے کے لیے وہاں ہزاروں لوگ جمع تھے، اور ان سب کو بھی یقین تھا کہ وہ چیمبر کا لاک کھول کر ضرور باہر آ جائے گا۔ بہرحال ہزاروں لوگوں کے سامنے اس آدمی کو چیمبر میں ڈالا گیا۔ گیٹ بند کر کے آہستہ آہستہ اس چیمبر کو پانی کے اندر ڈال دیا گیا اور کھیل شروع ہو گیا۔ سب لوگ بڑے ایکسائٹڈ تھے۔ سب کی نظریں پانی کی تہہ کے اوپر جمی ہوئی تھیں کہ کس طرح وہ آدمی لاک کھول کر پانی سے باہر آئے گا۔ اب پانی کے اندر چیمبر میں موجود اس آدمی نے اپنی جیب سے ایک تار نکالا اور لاک کو کھولنا شروع کر دیا۔ سیکنڈز گزرتے جا رہے تھے۔ ایک سیکنڈ اس آدمی کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ پانی کے اندر سانس روکنا اور پھر اتنا توجہ والا کام کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ دم سادھے لوگوں کی نظریں پانی کے اوپر جمی ہوئی تھیں، لیکن ابھی تک وہ آدمی باہر نہیں آیا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ تو اس کے لیے کچھ ہی سیکنڈز کا کھیل تھا، مگر اب وہ اتنا ٹائم کیوں لے رہا ہے؟ سیکنڈز بڑھتے گئے، ٹائم گزرتا رہا، لیکن وہ آدمی حیرت انگیز طور پر لاک نہ کھول پایا۔ اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اس کو بہت پریشانی ہونے لگی۔ اس آدمی نے اپنی پوری طاقت لگا لی، اپنی ساری ٹرکس آزما لی، جو بھی اس نے سیکھا تھا سب کچھ اس نے آزما لیا، اپنا پورا دماغ لڑا دیا، لیکن وہ لاک کو نہیں کھول پا رہا تھا۔ آخرکار اس کو ہار ماننا ہی ٹھیک لگا۔ اس نے ایمرجنسی رنگ بجا دی، یعنی رنگ بجا کر اس نے قبول کر لیا کہ میں ہار گیا ہوں۔ اور پھر جیسے ہی اس نے ایمرجنسی رنگ بجائی، وہ چیمبر آہستہ آہستہ اوپر آنے لگا۔ وہ آدمی ہار چکا تھا، اور وہ اپنی اس ہار پر بہت دکھی تھا، بڑا ڈپریس فیل کر رہا تھا۔ لوگوں کا سامنا کرتے ہوئے اسے شرم آ رہی تھی۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں چیمبر کے گیٹ کی سلاخوں کو پکڑ کر گیٹ کے ساتھ ہی بیٹھنے لگا۔ وہ اوپر نہیں دیکھ پا رہا تھا، ان لوگوں کے ساتھ نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ ہار نے اس کو تو جیسے نڈھال کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ چیمبر کے گیٹ کو پکڑ کر نیچے بیٹھنے لگا تو چیمبر کا گیٹ کھل گیا۔ مطلب جیسے ہی گیٹ کو پکڑ کر نیچے بیٹھا تو اس کے بیٹھنے سے چیمبر کو ہلکا سا پش ملا، یعنی اس پش سے چیمبر کا دروازہ کھل گیا۔ تب اس آدمی کو پتہ چلا کہ گیٹ تو لاک ہی نہیں تھا، یعنی اس دروازے کو لاک کیا ہی نہیں گیا تھا۔
अब वो आदमी हैरान था कि ये सोच मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई कि शायद गेट लॉक ही ना किया गया हो। जब वो इतनी ट्रिक्स आजमाने के बाद लॉक को नहीं खोल पाया, उसे लॉक के खुलने की या चाबी के घूमने की आवाज़ नहीं आ रही थी, तो एक बार भी उसके दिमाग में क्यों नहीं आया कि शायद दरवाज़ा ही लॉक ना हो। व्यूअर्स, जैसा कि हम आसपास के लोगों से सुनते रहते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि बिज़ी रहो, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो। व्यूअर्स, मैं ये नहीं कहती कि बिज़ी रहना गलत है, बल्कि बिज़ी रहना अच्छा है, ये अच्छी बात है। लेकिन कई बार कुछ ना करना भी बहुत अच्छा होता है। कई बार जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो भी सही होता है, क्योंकि तभी आपके जहन में ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो बिज़ी रहने के वक्त नहीं आ पाते। जिस तरह वो माहिर आदमी चैम्बर के लॉक को खोलने में, लोगों को खुश करने में, खुद को अच्छा साबित करने में कि कैसे लॉक को खोलकर लोगों की दाद वसूल करूं, ये सब करने में वो इतना बिजी हो गया कि उसके दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि दरवाज़ा लॉक ही ना हो। व्यूअर्स, ठीक हम भी इसी तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं कि बाज़ दफ़ा हमें किसी मसले का हल नहीं मिल रहा होता तो हम ठहर कर सोचते ही नहीं कि असल में हमें चाहिए क्या क्या। जो हम ढूंढ रहे हैं कहीं वो पहले से ही तो हमारे पास नहीं है। क्या पता वो सोल्यूशन हमारी नज़रों के सामने ही हो और हम अपनी मसरूफियत में उसे देख ना रहे हों। तो व्यूअर्स, कई बार ये भी ज़रूरी होता है कि कुछ ना किया जाए। कई बार ये भी ज़रूरी होता है कि ठहर कर सोचा जाए। जैसे कि हम लोग ज़िंदगी में भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, हम खुशी की, सुकून की तलाश के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जबकि खुशी हमारे आसपास ही मौजूद होती है और हम अपनी मसरूफियत में उसे देख ही नहीं पाते। हम पैसा इकट्ठा करते हैं, लग्जरी लाइफ हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं रहते। हम बिज़ी रहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमें खुशी नहीं मिलती। अगर हम एक पल के लिए रुक जाएं, हम कुछ भी ना करें, हम एक दफ़ा उस दरवाज़े को हिलाकर तो देखें कि शायद दरवाज़ा लॉक ही ना हो। शायद जिस खुशी को हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं वो हमारे आसपास ही हो, हमें बस उसका एहसास करने की ज़रूरत हो। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात के साथ साथ मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।